السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان ہم انسانوں کو بہت بلند الفاظ اور اونچے القاب سے یاد کیا ہے۔ اس نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مخلوقات کو پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ آسمانوں کو بنانا، زمین کی پیدائش، آسمان و زمین کے درمیان دیگر چیزوں کی پیدائش، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے۔ لیکن جب ایک جگہ اس نے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایک ناپاک اور حقیر پانی کو کتنے مرحلوں سے گزار کر ایک شاندار اور بہترین مخلوق بنا کر میں نے کھڑا کر دیا جسے انسان کہتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کی آیت ملاحظہ کیجیے۔ ثم خلقنا النطفة في قرار مکین، ہم نے نطفہ منی کو ایک ٹھہرنے کی جگہ رکھا، محفوظ جگہ، جسے ماں کا رحم، ماں کا پیٹ کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے اس پر اپنا نظام چلایا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، میں نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل کیا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو
گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں تبدیل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ہڈیاں بنائی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسی نطفے کو جو اب تک حقیر معلوم ہوتا تھا ایک دوسری مخلوق بنا کر ہم نے کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت جب اپنی اس قدرت کو اور اپنی کاریگری کو بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی اونچی شان ہے اس اللہ کی جو سب سے بہترین صورت بنانے والا ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ رب العزت ہمیں اس طرح یاد کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، وہاں اللہ تعالی ہمیں اس طرح یاد کرتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی، دریا، ہر جگہ کا سفر ہم نے اسے کرایا۔ ہم نے اسے قدرت دی، ہم نے اسے حکمت دی، دماغ دیا، اور یہ خشکی کا بھی سفر کرتا ہے، دریا کا سفر کرتا ہے، سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی وہ کشتی چلتی ہے اور اس میں انسان سفر کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اچھی اچھی پاکیزہ چیزیں ہم نے انسانوں کو عطا کی۔ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سارے مخلوقات جو دنیا میں ہم نے پیدا کیے ان سب پر ہم نے انسانوں کو فضیلت دی۔ ایک طرف تو ہمارا یہ تعارف ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ ہم آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں اسی قرآن کریم سے، چند آیات ملاحظہ کیجیے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں، بربادی میں اور گھاٹے میں ہے۔ آیت نمبر 2 جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، کفار و مشرکین کی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، اور یاد رکھو یہ تمام مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق۔ ایک اور جگہ دیکھیے، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی گئے گزرے، بل ہم اضل سبیلا۔ ایک طرف ادھر دیکھیے، مسلمان نہیں، انسان ہی کہہ کر ہمیں وہ عزت دی گئی تھی، مسلمان کا لفظ کہیں بھی نہیں جڑا تھا، لیکن دوسری طرف ایک ایسی صفت لگ جاتی ہے، ایک ایسا خراب وصف اور ایسا خراب نام لگ جاتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے بدتر یہ انسان۔ اب یہ سننے کے بعد ایک انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سلیم دے کر ایسی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ تعصب سے ہٹ کر کسی ایک طرف ہوئے بغیر
انصاف کے ساتھ اگر جاننا چاہے کہ ہمیں کس رخ پر چلنا چاہیے، تو اللہ نے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، چاہے وہ اسلام کو نہ مانتا ہو، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اسلام ہی کی طرف جھکے گا۔ اسے فطرت کہا جاتا ہے۔ فطرت، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اسے فطرت کہا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ بعد میں ماں باپ کرتے ہیں۔ وہ بچہ جس گھرانے میں جنم لیتا ہے اس گھرانے کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، انہی کے درمیان پلتا بڑھتا ہے، اب بالآخر اپنے ماں باپ کے مذہب کو قبول کرتا ہے، اسی مذہب پہ چلتا ہے۔ اگر اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہے اور عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو بڑی عمر میں پہنچ جانے کے باوجود اسلام کی طرف چلاتا ہے۔ اور آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں فلاں نے کلمہ پڑھ لیا، فلاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انسانیت کو اسی بدبختی سے بچانے کے لیے کہ ایک انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے اور ہمارا ازلی دشمن شیطان کے حربوں سے ہمیں بچانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم انسانوں کے درمیان بھیجا اور پوری تیاری کے ساتھ بھیجا۔ ان کو لوگوں کے درمیان چلایا پھرایا، ان کا تعارف کرایا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ماشاءاللہ یہ بچہ آگے چل کر بڑا ہونہار بنے گا، فلاں کا بیٹا بڑی خوبیاں اس کے اندر ہے، بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ لیکن جب بڑے ہونے کے بعد اسی بچے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جہاں یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آئی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ایک امانت دار ہوں اور اللہ کی امانت تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، دنیا مخالف ہو گئی۔ قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو معلوم ہے قوم نے کیا کہا؟ یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، صالح اس سے پہلے تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تم بڑے ہونہار بنو گے، تمہارے چال چلن، تمہارے اخلاق یہ بتاتے تھے کہ آگے چل کر تم اپنے قوم کا نام روشن کرو گے، اپنے خاندان کا نام روشن کرو گے، بڑے کارنامے انجام دو گے۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ کس جنت و جہنم کی بات کرتے ہو؟ کس آخرت کی بات کرتے ہو؟ ہماری سمجھ میں یہ سب نہیں آتا۔ ایک اللہ کی بات کرتے ہو، ایک معبود کی پوجا ہوگی، یہ بھلا عقل میں آنے والی بات ہے؟ سینکڑوں معبودوں کو چھوڑ کر کسی ایک معبود کا سہارا لینا یہ کون سی سمجھداری ہے؟ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے قوم نے کیا کہا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب یہ تم نماز پڑھتے ہو نا، تمہاری نماز کیا تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا نے کی؟ ہم اپنے مالوں کو جس طرح چاہیں بیچیں، ناپ تول میں کمی کریں، آپ سمجھانے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہے آپ؟ حضرت شعیب کی قوم میں یہ خاص بیماری پائی جاتی تھی، ڈنڈی مارنا، یہ اس قوم کی خاص فطرت تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب نے تنبیہ کی
اوفوا الکیل والمکیال، اوفوا الکیل والمیزان، دیکھو مکمل طور پر ناپ تول کرو. انی اراکم بخیر، ماشاءاللہ تم بڑے خوشحال لوگ ہو، تمہیں کمی کیا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم، دوسروں کو حق دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، دوسروں کا حق کیوں مارتے ہو؟ اس طرح کی نصیحتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. جب قوموں نے اپنی خیر خواہوں کے ساتھ یہ غلط رویہ اختیار کیا، اللہ کی طرف سے ان کو ایک موقع دیا گیا، ڈھیل دیا گیا، سمجھاتے رہے، اور ان پیغمبروں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی. نوح علیہ السلام کی 950 سالہ لمبی تبلیغ ہو یا دیگر انبیاء کی تبلیغ کا زمانہ ہو، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتے تھے، برسوں ہوتے تھے. لیکن اللہ کے علم کے مطابق جب ان کا وقت پورا ہو جاتا تو اللہ کا ایسا عذاب آتا کہ عبرت کا نشان بن جاتا، ایسا عذاب. مگر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ انسانیت اتنی بدنصیب کیسے ہے کہ اپنے پیچھے جو قوم گزری ہے اس کا انجام یہ ہوا ہے، اور اس قوم کا حوالہ پیغمبر دے رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو سمجھاتے ہیں، میری قوم تم سے پہلے حضرت نوح کی قوم تھی، معلوم ہے نا انجام کیا ہوا، تم اس راستے پہ نہ چلو. لیکن عجیب بد نصیبی تھی، ہمیں کرنا وہی ہے جو انہوں نے کیا. عذاب آیا، انہیں بھی ہلاک کر دیا. غرض یہ کہ ہر بعد میں آنے والا پیغمبر اپنے سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے حوالے دیتا، اور قوم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا اس کے حوالے دے کر وہ پیغمبر اپنی قوم کو ڈرانے کی کوشش کرتا. یہ تبلیغ کا ایک طریقہ تھا. جب اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، ہدایت کا یہ سلسلہ پیغمبروں کے ذریعے اب ختم کیا جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں ہم جب کسی کو آخری موقع دینا چاہتے ہیں تو خوب اچھے سے دیتے ہیں، بڑے اختیارات کے ساتھ دیتے ہیں، بڑے انتظامات کے ساتھ دیتے ہیں. بھائی آخری چانس ہے، دیکھ لو، چوک مت جانا. اب اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ انسانی آبادی کو آخری موقع دیا جائے تو اس نے اپنے آخری داعی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو کچھ انتظامات کیے. پہلا انتظام، آسمانی کتابوں میں آپ کا کثرت کے ساتھ تذکرہ. چرچے تھے، ایک نبی آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے. ان کتابوں میں اس لیے چرچے کرائے گئے آپ کے کہ ان کتابوں کو ماننے والے براہ راست اور ان کے واسطے سے دنیا کی دوسری قومیں اس آخری پیغمبر پر ایمان لے آئیں. سب سے پہلے ان کتابوں کو ماننے والے ایمان لائیں، اور پھر ان کو دیکھ کر دوسری قومیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کلمہ پڑھیں. اور آپ کو پہچاننے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، آپ کا حلیہ تک بتایا گیا. چہرہ ایسا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوگی، رنگت ایسی ہوگی، قد ایسا ہوگا، خاندان یہ ہوگا، اور حد تو یہ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو ماننے والے ایسے ہوں گے، آخری امت ایسی ہوگی. اللہ کا یہ مضبوط انتظام. دوسرا انتظام من جانب اللہ یہ کرایا گیا، کچھ واقعات وجود میں لائے گئے، کچھ قصے پیش آئے آپ کی ولادت سے پہلے بھی اور آپ کی ولادت کے وقت بھی. خاص طور پر آپ کی ولادت سے پہلے بہت مشہور واقعہ ابرہہ کا ہے، جس نے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا.
حضرات علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی برکت تھی اور آپ کی برکت سے بیت اللہ کی حفاظت کی گئی ہے، اور پیغمبر دعوی نبوت سے پہلے جو کام پیغمبر کی وجہ سے انجام پاتا ہے اسے علماء ارہاس کہتے ہیں۔ دعوی نبوت کے بعد جو کام انجام پائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور دعوی نبوت سے پہلے جو اس طرح کے کام پیش آئیں جو انہونی ٹائپ کے ہوں، عادت کے خلاف ہوں، انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت جو واقعات پیش آئے ہیں یہ واقعات صرف مکے سے متعلق نہیں تھے، یہ سارے واقعات مکے سے باہر کے تھے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں مکے میں اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے خود بخود گر جاتے ہیں، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو جاتا ہے، لوگوں کو مکہ سے باہر دوسرے علاقوں میں عجیب عجیب خواب آتے ہیں، حیران ہیں کیا معاملہ ہے۔ تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بچے نے عرب میں قدم رکھا ہے، یہ سب اسی کی برکت ہے۔ کچھ اشارے دیے جا رہے ہیں، یہ دوسرا انتظام تھا۔ تیسرا انتظام جو ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت اور ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، کھلے لفظوں میں دنیا کی دیگر قوموں کو دعوت دیتے ہیں کہ جس انتظام کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں ساری دنیا کو اس پر متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ انتظام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اور کردار، اخلاقی پہلو اور آپ کے کردار کو اجاگر کرنے کا۔ آپ سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ماں جب گھبراتی ہے کہ بغیر باپ کے بچہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، تو اللہ نے فرمایا تھا اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب الزام لگتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کر لیا، تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہ تھا، تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، یہ تم نے کیا کیا۔ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگ کہنے لگے اس بچے سے ہم بات کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام بعد میں ملنے والا تھا زبان سے اسی وقت ساری باتیں کہلا دی گئی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں مجھے برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کی اس نے مجھے تاکید کی، وبرا بوالدتی، اس نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس نے مجھے کوئی ظالم جابر اور کوئی شقی اور سخت دل نہیں بنایا۔ یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوائی گئی۔ آپ معصوم بچے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بعد میں ملنے والی ہیں، اعلان پہلے ہو گیا۔ کیا عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جب آخری پیغمبر امام الانبیاء تشریف لائیں تو کیا ان کا یہ حق نہیں تھا کہ جو ہی اس دنیا میں قدم رکھیں ان کی زبان سے نبوت کا اعلان کروا دیا جائے؟ عقل کہتی ہے نا کہ جب یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے تو آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، لہذا لازمی طور پر یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی زبان سے نبوت کا اظہار ہو، آپ یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، لیکن ایسا کچھ نہیں کرایا گیا۔ ہاں، آپ کی پرورش کا انتظام ایک خاص انداز میں کرایا گیا تاکہ دنیا کی نظریں ابھی سے آپ پر ٹکی رہیں۔ کیا بات ہے، یہ بچہ جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ سواری آگے ہو جاتی ہے، جس گھر میں جاتا ہے وہاں برکتیں اتر پڑتی ہیں، یہ بچہ دھوپ میں چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے،
یہ بکریاں چراتا ہے تو نگہبانی کے لیے فرشتے پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں بھیڑیا بکریوں پہ حملہ نہ کر دے. یہ ہے کون؟ بچپن سے یہ شخصیت لوگوں کی نظر میں رہے، اور جب یہ بڑا ہوگا دائیں بائیں کو اچھی طرح سمجھے گا، اور جب اس کے معاملات لوگوں سے ہوں گے تو لوگ اس کے معاملات کو دیکھ کر گواہی دیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ انسانیت کے بڑے اونچے معیار پر ہے. اور یہ کام 40 سال تک آپ سے کروایا گیا، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ پکار اٹھے صادق الامین، سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا امانت دار. جب یہ بات ان لوگوں کی زبان سے کہلوا دی گئی، اب اس کے بعد اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے. غار حرا میں فرشتہ وحی لے کر پہنچتا ہے، اور ابھی بھی یہ احتیاط برتی جاتی ہے کہ نبوت کا اظہار آپ اس انداز میں نہ کریں، ابھی وقت کا انتظار کریں. ذمہ داری آپ کو دے دی گئی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں. جا کر اپنی اہلیہ محترمہ سے تذکرہ کیا. وہ تو پہلے سے انتظار میں بیٹھی تھی. حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح ہی اسی لیے کیا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آخری نبی ہوں گے. کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کبھی کبھی پیار سے وہ اللہ کے رسول کو چمٹا لیتی اور کہتی میں نے آپ سے نکاح ایک امید پر کی ہے، مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ ہی آخری نبی بنیں گے، کیا ایسا ہوگا؟ تو آپ کہتے خدیجہ اگر اللہ نے مجھے نبوت دے دی تو تمہاری امید پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے کچھ اور ارادہ کر رکھا ہے تو جس نیک نیتی کے ساتھ تم نے مجھے اپنایا ہے اس کا اجر و ثواب تو تمہیں ملے گا. آپ یہ کہہ کر انہیں تسلی دیا کرتے تھے. جو ہی آپ غار حرا سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آج میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور مجھے لگتا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، حضرت خدیجہ تو خوشی سے اچھل پڑی، وہ تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی. کہنے بالکل نہیں، کس نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو ذلیل کریں گے اور آپ کے مشن کو پورا نہیں ہونے دیں گے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، ساری خوبیاں گنوا دی. تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. انہوں نے پوری گفتگو سنی اور فیصلہ کر دیا کہ نبوت ہے اور آنے والی شخصیت یہ فرشتہ ہے. اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب اپنا کام شروع کریں. اللہ کو معلوم تھا کہ وہ سارے اعتراضات آپ پر بھی ہوں گے جو اعتراضات دیگر انبیاء پہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی تیاری پہلے کر دی تھی، جس سے لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائے، اب دنیا کے پاس کوئی موقع نہ رہے. اللہ نے اس کی تیاری کر لی تھی. ذمہ داری سونپی گئی. ذمہ داری بھی سن لیجئے کیا ہے، اس سے ہمیں اندازہ لگے گا کہ انبیاء جن چیزوں کی دعوت کے لیے آتے ہیں وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں. یہ سورہ مدثر کی چند آیات ہیں جس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دوسری یا تیسری وحی ہے. بعض علماء نے سورہ مزمل کی آیات جس میں تہجد کا حکم ہے دوسری وحی مانا ہے، لیکن اکثر کی رائے کے مطابق سورہ مدثر کی آیتیں دوسری وحی ہے. ذمہ داری پہ غور کیجیے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو اوڑھنے والے اٹھ جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے، ذمہ داری کو سنبھالیے. انذر، لوگوں کو آنے والی آخرت سے خبردار کیجیے. انہیں بتائیے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب اپنے تمام کیے ہوئے کرموں کا حساب دینا ہے. اور آپ جب لوگوں کو ڈرائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو نظر انداز کر دیں، آپ کی بات پہ کان نہ دھریں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی عظمت اور آپ اپنے رب کی بڑائی اور قدرت کو خوب کثرت سے بیان کیجیے. انہیں بتائیے اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اللہ کے صفات، اللہ کی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کی.
ذمہ داری دے دی جاتی ہے، اللہ کے رسول کام شروع کرتے ہیں۔ اب وہی پرانی بدتمیزیاں، وہی پرانے اعتراضات، جھوٹ بول رہا ہے، جادوگر معلوم ہوتا ہے، کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملے کوئی نئے نہیں تھے، یہ طعنے گزشتہ انبیاء کو دیے جا چکے تھے، اور اس انداز میں دیے گئے تھے کہ اللہ رب العزت سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ ان سے پہلے جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی رسول تشریف لائے، انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ معلوم ہوتا ہے، یا تو بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنی جادوگری سے سامنے والوں کو متاثر کرتا ہے، یا کوئی پاگل ہے اور پاگل پن کی باتیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا جن لوگوں کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتی ہے، میری بات پہ غور کیجیے گا، دنیا جن لوگوں کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتی ہے، جن کی تحقیقات اور ریسرچ کو پڑھانے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی گئی ہے، آپ جانتے ہیں میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ جنہیں ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان سائنٹسٹ لوگوں میں ان کی ہے جو مذہب اسلام کو تو کیا مانیں گے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ دہریے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے ریسرچ سے پیش کر دیا، جو کچھ لوگوں کو ہم نے سمجھا دیا، وہی علم ہے، وہی تحقیق و ریسرچ ہے، اور وہی جو کچھ ہم نے فارمولہ بتایا ہے وہی انسانیت کی کامیابی، نجات اور ان کے فلاح کا آخری ذریعہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے حضرات انبیاء کو دیوانہ کہا، جنہوں نے آخرت کی بات کی ان کو پاگل کہا، ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا کہ جادوگری سے متاثر کرتے تھے اور لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ضروری تھا کہ کوئی ایسا عالم دین اٹھتا جو ان کے پاگل پن کو دنیا کے سامنے ثابت کرتا کہ دیوانے وہ نہیں، دیوانے یہ ہیں۔ الحمدللہ ایک عربی عالم نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور اس نے ایک کتاب لکھی عربی میں، مجانین، مجنون کی جمع مجانین، پاگلوں کی جمع۔ اور ہمیں معاف کرنا، ان پاگلوں کے جانتے ہیں کن کن کا نام ہے؟ جن کی پوجا ہوتی ہے سائنس میں، نیوٹن وغیرہ کا ذکر انہی پاگلوں میں اس عالم نے کیا ہے، اور باضابطہ ان کے پاگل پن کے قصے بھی بیان کیے ہیں کہ دنیا دیکھے جن کے ریسرچ پر اہل ایمان کو بھی ناز ہے، مسلمان بیوقوفی سے ناز کرتے ہیں ان کی تحقیقات پر، جبکہ در حقیقت یہ موجد نہیں، یہ چور ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی تحقیقات کو چرایا ہے۔ پڑھیے اپنی تاریخ اسپین کی، مسلمانوں نے علوم دنیا میں وہ کارنامے انجام دیے کہ آج انصاف پسند عیسائی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ علوم و فنون میں ہمارے امام مسلمان ہیں۔ جو متعصب ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے یونان سے لیا ہے، مسلمانوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انبیاء کو دیوانہ کہنے والے یہ اس بات کے مستحق تھے کہ کوئی انہیں پاگل کہے۔ تو چلیے پاگل پن کا قصہ بھی سن لیجیے، دلیل سے جب بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ نیوٹن جس کمرے میں بیٹھ کر ریسرچ کیا کرتا تھا، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ بلی کے اندر آنے کے لیے اس نے ایک سوراخ بنا رکھا تھا، اسی سے بلی آتی جاتی تھی۔ اب ایک مرتبہ بلی نے 3-4 بچے دے دیے۔ اب بتائیے آپ کہ کیا ایک سوراخ سب کے لیے کافی نہیں ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ سب ایک ساتھ اندر آئیں گے؟ بھئی جس سوراخ سے وہ بلی آ رہی ہے اسی سے اس کے بچے بھی آئیں گے۔ مگر اس کا ایڈوانس دماغ دیکھیں، ایڈوانس۔ اللہ تعالیٰ جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو ایسی غلطیاں کراتا ہے۔ اس بیوقوف سائنٹسٹ نے جتنے بچے ہوئے تھے سب کے نام سے الگ الگ اس نے سوراخ بنایا، دروازے بنائے کہ ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ ایک دروازہ کافی نہیں ہے،
یہ ہے سمجھ جس کی ریسرچ کو پڑھنے کے بعد ہم پھولے نہیں سماتے. سائنس پڑھ رہے ہیں کیا؟ سائنس کے طالب علم. خوب یاد رکھیے اچھی طرح، دنیا کی پیدائش کے سلسلے میں، دنیا کی تخلیق کے نظام سسٹم کے سلسلے میں جو سائنس قرآن کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے 6 دنوں میں آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے. تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ سمجھانے والے کہ ایک بلاسٹ ہوا اور اسی بلاسٹ کے نتیجے میں ذرات بکھرے اور سورج بنا اور ستارے بنے اور چاند بنا اور زمین بنی اور آسمان بنا. ہم تمہارے بکواس کو نہیں مانتے. دلیل پیش کرو. تم کہہ دو گے اور ہم مان لیں گے. کیا بکواس کرتے ہو کہ 5 لاکھ سال پہلے دنیا ایسی تھی اور 10 لاکھ سال پہلے ایسی تھی اور اتنے 1000 سال پہلے ایسی تھی اور پہلے بندر تھے اور انسان بن گئے. میں کہتا ہوں تم پاگل ہو. اپنے پاگل پن پر تم دلیل پیش کرو پہلے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. ہم مسلمان ہیں. میرے والد صاحب کوئی عالم نہیں ہیں، البتہ ایک اچھے مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ٹیچر پڑھا رہے تھے کہ بندر سے انسان بنا ہے. بندر ترقی کرتا کرتا انسان بن گئے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس سٹی کا وہ شو دیکھا ہوگا؟ ہمیں یہ بڑا شوق تھا کہ ذرا جا کر دیکھیں. بڑے شوق سے ہم گئے اور وہی سب بکواسا. کہیں لکھا ہے کہ 5 لاکھ سال پہلے ایسا تھا اور اتنا یہ ایسے، اور بندر کیسے کیسے انسان کی شکل لے رہا ہے. اور دیکھنے والے بڑے تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ بچائے ہمیں. اگر ایمان کمزور ہو تو ایک مسلمان ان باتوں پر یقین کر کے اپنا ایمان کا سودا کر کے وہاں سے واپس آئے گا، ان باتوں کو صحیح سمجھے گا اور قرآن کا انکار کرے گا. وہ ہم نے وہاں پہ دیکھا. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب ماسٹر ہمیں پڑھا رہے تھے کہ بندر ترقی کرتا کرتا انسان بنا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پورے کلاس میں 1-2 ہم مسلمان تھے لیکن ہم نے ہمت کی. ہم نے کہا سر میں ایک مسلمان ہوں، اب میرا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. میں آپ کی بات نہیں مان سکتا کہ بندر ترقی کرتا ہوا انسان بنا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو آج کیوں نہیں ہوتا؟ ثبوت پیش کیجیے. اب ذرا وہ ناراض بھی ہوئے. کہ سر آپ ناراض نہ ہو، میں اپنے مذہب کا سودا نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں. بل میں یہ کہہ کر بیٹھ گیا. ہو سکتا ہے کہ اسی جملے کی برکت سے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہو کہ اس کی اولاد کو عالم بنایا جائے. کیا بھائی ہمارے مسلمان بچے ایسے کیوں نہیں بنتے؟ جو باتیں اپنے مذہب کے خلاف آتی ہے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے؟ کیا تعلیم کے نام پر ہم دہریے بنیں گے؟ جو وہ کہیں گے ہم وہ ان کی زبان بولیں گے. قرآن علم کا سرچشمہ ہے. میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ دنیا کی تخلیق کے تعلق سے جو سائنس قرآن بتاتا ہے کسی میں یہ دم خم نہیں کہ وہ بتا سکے. اور میں نے اس سے پہلے کیا کہا تھا ابھی کہ یہ محقق نہیں، یہ تو چور ہیں. یہ چور کیسے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجیے. میں ان باتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ ایک نبی کتنے عظیم مقصد کے لیے دنیا میں آتا ہے. اس کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال جو کسی زمانے میں ختم نبوت کے عقیدے میں ذرا ڈھلمل سے ہو گئے تھے، اور اگر میں صاف لفظوں میں بولوں تو یہ کہیے کہ ایمان جاتا رہا تھا. علامہ کشمیری سے ملاقات ہوئی. لوگوں نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ کشمیری آئے ہوئے ہیں، فلاں مقدمے ختم نبوت کا مقدمہ حضرت کو لڑنا تھا. ڈاکٹر اقبال ان کی مجلس میں آئے. چونکہ سن رکھا تھا کہ علامہ کشمیری بہت بڑے عالم ہیں تو حضرت کی مجلس میں آتے اور ان کی دین کی باتیں سنتے اور بڑے متاثر ہوتے کہ بھئی بہت گہرے عالم ہیں، بڑا گہرا علم ہے. ایک دن ڈاکٹر صاحب اچانک کہنے لگے کہ حضرت دین کے بارے میں تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، دنیا کی بھی کچھ خبر ہے؟ ذرا سا پڑھ لیتے ہیں نا اسکول کالجوں میں تو دماغ تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے. دنیا کی بھی کچھ خبر ہے؟ جی کہیے کیا سوال ہے؟
بولا آپ یہ بتائیے کہ وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت، یہ جو وقت آ رہا ہے، گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، جس کی رفتار راکٹ سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ وقت ہے کیا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک وقت کے بارے میں بتانا شروع کیا، مسلسل بات کرتے رہے۔ اب ڈاکٹر اقبال کو بڑی حیرانی ہوئی، ایک مدرسے کا مولوی اور ایسی تحقیق۔ لیکن اتفاق دیکھیے کہ حضرت نے جو باتیں بیان کی تھی وہ ساری باتیں نیوٹن کی تحقیق کے خلاف تھی، اس کے ریسرچ کے خلاف۔ ڈاکٹر اقبال یہ بول پڑے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے تقریر تو بڑی لمبی کی ہے، مگر نیوٹن کے ریسرچ کے خلاف یہ آپ کی باتیں ہیں۔ جملہ سنیں، علامہ کشمیری کہنے لگے کون نیوٹن؟ کس چور کی تم بات کرتے ہو؟ وہ چور تھا، اس نے وقت کے سلسلے میں جو اپنا ریسرچ دنیا کو دیا ہے وہ اس کا نہیں ہے، ایک عالم حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اس چور نے عربی میں چرا کر اور اپنی زبان میں اسے پیش کیا، جاؤ فلاں کتاب میں اٹھا کر دیکھو۔ ڈاکٹر اقبال حیران تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے ریسرچ سے مرعوب مت ہوئیے، یہ سب مسلمانوں سے چرائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ نے ان کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں کب دی تھی؟ جب ہم نے اور آپ نے دین کو نمبر 1 پہ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپین کے مسلمانوں کو صدقے اور بھیک کے طور پر دنیا کی تحقیق، ریسرچ اور سارے فنون ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دین کے ساتھ سوتیلا معاملہ شروع کیا، دنیاوی علوم و فنون کو اپنا مقصد بنا کر جینا شروع کیا، اور یہ بھول گئے کہ ہم کسی عظیم کام کے لیے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے کہا آخرت کو ہم برباد کریں گے، سب سے پہلے تمہاری دنیا برباد کریں گے۔ اور پھر اسپین کے مسلمان ایسے برباد کیے گئے کہ آج تک نشان عبرت ہیں، آج تک۔ اور اسپین میں آج تک مسلمانوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملا، اور اسلام جس قدر اجنبی اسپین میں ہے کسی اور ملک میں نہیں۔ مفتی تقی عثمانی مدثر اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو مختلف جگہوں کا سفر کیا ہے، لیکن اسپین میں جا کر بڑی حیرانی ہوئی کہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ نماز کو کون نہیں جانتا؟ ساری دنیا کے غیر مسلم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت کا ایک اہم طریقہ ہے۔ بڑی تعجب کی نگاہ سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں مسلمانوں نے 800-900 سال تک حکومت کی ہو، وہاں ان کی سب سے اہم عبادت اس طرح اجنبی بن گئی ہو۔ بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے۔ ہم آپ سے یہ اس سلسلے میں عرض کر رہے تھے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا نے دیوانہ کہا، اور یہی پاگل پن کا ٹھپا سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا گیا کہ یہ پاگل، یہ جادوگر ہے، اپنی باتوں سے بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ کا دل نہ ٹوٹے، ایک ایسی شخصیت کو جو سلیم الحواس ہو، جس کے تمام اعضاء خصوصاً دل و دماغ اپنی جگہ پہ 100% کام کر رہے ہوں، دنیاوی معاملات میں جس نے کبھی خطا نہ کی ہو، جن کو اپنے علاقے کے رہنے والوں نے صادق امین کہہ کر پکارا ہو، اور آج جب اسے جھوٹا کہا جائے گا، جب پاگل کہا جائے گا، اس شخصیت پر کیا گزرے گی اور دل کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے آیات اتارتے تھے۔ آپ دل چھوٹا مت کیجئے گا، میں ہوں نا آپ کے لیے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم اور قلم سے لکھی ہوئی تحریروں کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو اللہ نے بے پناہ لامحدود بے حساب اجر رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوانے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو متعدد شادیاں کی ہیں نا، تو حضرات علماء کرام نے جو نکتے اور حکمتیں لکھی ہیں کہ آخری عمر میں اتنی شادیوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے
کہ آپ نے یہ نکاح مختلف گھرانوں سے کیے تھے، مختلف قبیلوں سے. ایک اہلیہ اس قبیلے کی ہیں، دوسرے اس قبیلے کی ہیں، تیسرے اس گھرانے کی ہیں. جانتے ہیں مقصد کیا تھا؟ آپ پر جب دیوانگی کا الزام لگا تو آپ نے اللہ کے حکم سے متعدد نکاح کیے تاکہ ہر قبیلے کی عورت اس بات کی گواہ بن جائے کہ دنیا جسے دیوانہ کہتی ہے آج تک اس سے بڑا سمجھدار اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ آپ کے ازواج مطہرات آپ کے لیے گواہ تھے. اب ایسے پیغمبر پر پاگل پن کا الزام لگانا، ان کو جادوگر کہنا، اب کون سی ایسی شکل تھی کہ دنیا کو موم بنایا جا سکے، اپنی دعوت کو مؤثر بنایا جا سکے اور ان کے ذہن و دماغ میں اپنی بات کو اتارا جا سکے؟ وہ کون سی ایسی شکل تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ اپنانے کا حکم دیا کہ میرے پیغمبر یہی ایک وہ حربہ ہے اور یہی ایک ایسی تدبیر ہے کہ آپ جب اپنے اخلاق عظیمہ کو مخالفین کے سامنے پیش کریں گے تو جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ اچانک دیکھیں گے کہ وہ شخص کہ جس کی اس کی آپ سے کھٹ پٹ چل رہی تھی اور آپ کی باتوں کو سننے کو وہ تیار نہ تھا، وہ آپ کا جگری دوست اور سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کرنے والا بن جائے گا. آپ اخلاق پیش کیجیے. ادفع باللتی ہی احسن. آپ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل کر ان کے غلط سلوک کو اچھے سلوک سے آپ دفع کیجیے. برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیجیے. نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی اخلاق حسنہ سے بھری ہوئی ہے اور قرآن جس کی پوری زندگی کی تفسیر ہو اس کے اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن خود گواہی دے رہا ہے. لیکن حضرات علماء نے ہمیشہ اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے فتح مکہ کا حوالہ دیا ہے. یقیناً فتح مکہ وہ ایسی عظیم داستان ہے، اس موقع پر پیش آنے والے واقعات اتنے عظیم ہیں کہ اس پر جس قدر بولا جائے، جتنا بولا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کم. آپ غور کیجیے 13 سالہ مکے کی وہ کٹھن اور مشکلات سے بھری زندگی اور وہ مجرم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. حضرات صحابہ کرام کی دلوں میں ایسا ولولہ اور جوش کہ جو جھنڈا تھامے اس کے زبان سے بات نکل جاتی ہے الیوم یوم الملحمہ. آج تو گوشت کاٹے جائیں گے، آج مخالفین کی بوٹیاں اڑائی جائیں گی. اللہ کے رسول کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور الیوم یوم المرحمہ کہہ کر سمجھایا آج معاف کرنے کا دن ہے، رحم کھانے کا دن ہے، ایسا نہ کہو. اور آپ جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی نہیں. صحابہ کرام نے دیکھا آپ کے سر مبارک جھکے ہوئے ہیں اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت آپ کی زبان پہ جائے جو صلح حدیبیہ کے بعد فوراً نازل ہوئی. داخل ہوتے ہیں سارے مجرم ہاتھ باندھے یوں کھڑے ہیں. آپ پوچھتے ہیں فرمائیے آپ حضرات کیا کیا جائے آپ لوگوں کے سامنے؟ لہجہ نرم ہے، لوگ سمجھ گئے کہ معافی کے اشارے ہیں. فوراً کہا کریم وابن الکریم، آپ شریف ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے شرافت ہی کی امید کی جا سکتی ہے. فرمایا جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ آج تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، تمہاری کوئی گرفت نہیں، کوئی سزا نہیں، آج تم سب آزاد ہو. آگے اللہ کے رسول نے دنیا کو جو پیغام دیا ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ ایسا فاتح لا کر دکھاؤ. آپ ایک اعلان کرتے ہیں جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امان، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ایمان لے آیا ہے، بڑا آدمی ہے، ذرا بڑائی چاہتا ہے،
کچھ اس کے لیے بھی کر دیجیے۔ آپ کا سب سے بڑا مخالف جنگوں میں پیش رہنے والا، میں آپ کے اخلاق پہ قربان جاؤں، آپ اعلان فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے جاؤ اسے بھی امان۔ اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ کس کے اندر یہ دل ہے؟ یہ کام اللہ کی طرف سے کرائے گئے تاکہ دعوت کے لیے معین و مددگار ثابت ہوں، اور ہوا وہی کہ جن مخالفین کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ چراغ تلے اندھیرا، یہ بالکل سچی بات ہے۔ اسلام کا چراغ وہاں سے جلا ہے اور مکے والوں کے پاس اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کے اس خلق عظیم کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونے لگے، اور یوں سارا شہر اسلام میں داخل ہو گیا، سوائے گنے چنے محروموں کے۔ فتح مکہ بالخصوص اور عموماً آپ کی ساری زندگی مسلمانوں کو اپیل کرتی ہے کہ حالات کتنے بھی بگڑ جائیں مگر اخلاق نبوی کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جس موقع پر اللہ کے رسول نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جن حالات میں جس ٹائپ کے اخلاق آپ نے دنیا کو دکھائے ہیں، اس انداز میں مسلمانوں کو چاہیے کہ غیروں کے سامنے پیش آئیں۔ کر لیں بدنام اسلام کو، کتنا ہی بدنام کریں گے، کب تک دہشت گرد کہیں گے؟ ایک طرف ان کی زبان ہوگی، دوسری طرف مسلمانوں کا کردار ہوگا، کردار غالب آئے گا، جھوٹی زبان دب جائے گی۔ اور آج اللہ کے بندوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے لگے ہوئے الزامات جو 20-40 سال سے الزام دیا جا رہا تھا یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، آج انہوں نے اپنے اخلاق سے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے بہترین مسلمان ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو بھی کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق نبوی کو اپنایا جائے۔ جب ہم اسلامی اخلاق کو پیش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کریں گے، تو دشمنوں کی وہ ٹولی جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری ذہانت صرف اس لیے کھپا دی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی پر اعتراض کس طرح کیا جائے، اور انہوں نے چند اعتراضات تیار کیے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا تو اصلی چہرہ یہ ہے۔ مسلمان جس نبی پہ اتنا ناز کرتے ہیں اس نبی کا اصلی چہرہ یہ ہے۔ جب ہماری طرف سے سیرت النبی کے اس طرح کے جلسے ہوں گے، اور میں کہتا ہوں سالانہ کیوں کیجئے، آپ ماہانہ کیجئے، ہر محلے میں پروگرام رکھیے۔ اللہ نے جن کو بڑا گھر دیا ہو اپنے گھر میں محلے والوں کو بلا کر یہ پروگرام کریں، عورتوں کا الگ سے نظم بنایا جائے، پردے کا نظام بنایا جائے۔ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ سیرت النبی کے پروگرام کو بہت تیز سے تیز کر دیا جائے، اس کو ربیع الاول کے ساتھ خاص نہ کریں۔ ہر مہینے ایسا پروگرام، مختلف علماء کو مختلف موقع پر بلا کر سیرت کا کوئی ایک پہلو ان کو موضوع دے دیا جائے، پہلے سے خبر دے دی جائے کہ آپ کو اس پہلو پہ بات کرنی ہے۔ سیرت تو ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اسی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ اس مہینے میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ ان پرآشوب حالات میں جبکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہو، اور خاکے اور کارٹون بنا کر ہمیشہ بدتمیزیاں کی جا رہی ہو، ان حالات میں حضرات علماء کے ذریعے سیرت گفتگو سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، محبت پر جمع ہونا، یقیناً یہ اللہ کی توفیق اور بڑی قابل فخر بات ہے، قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات کو نمونہ بنا کر سارے کلکتے والوں کو، ساری دنیا والوں کو اس طرح کے اجلاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید بہتر ہی ہوگا کہ کیا خیال ختم کریں؟ عربی کا بہت مشہور جملہ ہے، خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل۔ اچھی گفتگو اسے کہی جاتی ہے جو کم ہو اور بات پوری سمجھ میں آئے، بات اتنی لمبی نہ ہو کہ سننے والے اکتا جائیں۔ یہ لمبی تقریریں ہم لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ علماء نے جو آپ کی تقریریں پیش کی ہیں نا حدیثی کتابوں میں،
یہاں تک لکھا ہے کہ بہت مشکل سے کوئی تقریر ایسی رہی ہوگی جو لمبی ہوگی 7-8 منٹ کی، ورنہ آپ کی ساری تقریریں چھوٹی چھوٹی۔ عرفات وغیرہ کے خاص موقع پر آپ نے لمبا بیان کیا ہے، دجال وغیرہ کے بارے میں جب بتانا ہوا تو آپ نے کچھ منٹ لیے ہیں وہ بھی، ورنہ آپ کی تقریر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ۔ امام الانبیاء کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس سے ہدایت کے چراغ روشن ہوتا تھا۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ عملی زندگی ہماری اتنی مضبوط ہو، بات کم کریں اور سننے والوں پہ اثر زیادہ ہو۔ آدمی کی بات کب سنتا ہے؟ پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی عہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے اور ان کے اخلاقی پہلو پر ہم نے گفتگو کی اور سنی۔ یا اللہ اس اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر وہ غلط کام جس سے اسلام کے معاملے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو اور اقوام عالم اسلام کی طرف آنے میں جھجکتے ہوں، یا اللہ ہم مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رسم و رواج، خرافات جو اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یا اللہ ان رکاوٹوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایسی سادگی کی توفیق عطا فرما کہ ہم ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا نکاح، ہمارے معاملات دنیا کے لیے پیغام بن جائے اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع کر دیں۔ یا اللہ ایسے نمونے والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا بندہ بن کر ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ذات عالی سے ہم سب کو نسبت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے خوف سے آباد فرما۔ یا اللہ آپ کے خوف سے ہمارے دل لرزتے ہوں، آپ کی محبت سے ہمارے دل جوش مارتے ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا قلب عطا فرما، ایسا دل جو کفر و شرک سے پاک، حسد اور ریا سے پاک، تکبر و غرور سے پاک ہو۔ یا اللہ ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو اور ہر طرح کی صفات حسنہ سے ہمارے دل آراستہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ یا اللہ تو نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ نفس مطمئنہ کے علاوہ جنت کسی کے لیے نہیں۔ تیرا اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل لوٹ کر اپنے رب کے پاس، آج تو اس سے راضی ہے، وہ تو اس سے راضی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا نفس عطا فرما، نفس امارہ کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس امارہ کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے وساوس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یقیناً ہم کمزور ہیں اور وہ ہمارا مضبوط دشمن ہے۔ یا اللہ آپ کی ذات عالی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اگر آپ کی مغفرت نہ ہوتی، توبہ کا دروازہ کھلا نہ ہوتا، ہم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ یا اللہ توبہ کے دروازے پر بار بار آنے کے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی ہم تیری نافرمانی کی بنیاد پر پھسل جائیں،
یا اللہ ہمیں تجھے منا لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک مثالی اور ایک معیاری معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ پورے نافرمانیوں سے، گناہوں کے کاموں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان بہنوں کو اغیار کی بیٹیوں کے لیے نمونہ بنا دے، غیر مسلم بہنوں کے لیے یا اللہ ان کے حیا اور ان کے پردہ کو نمونہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت نشان بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھر آپ کی نافرمانی کی بنیاد پر جہنم بن چکے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب تیری نافرمانی میں مشغول رہتے ہیں۔ یا اللہ ایسی بے توفیقی اور ایسی زندگی جو ہمارے لیے خود اجیرن بن گئی ہو، یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ تیرا وعدہ ہے کہ جو نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم انہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، خوبصورت زندگی۔ یا اللہ ہم سب اس زندگی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جلسے کے انتظام کرنے والے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہاں کے حضرات علماء کی جو کمیٹی بنی ہے اللہ اس کو قیام و دوام عطا فرما۔ یا اللہ دوام عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما اور ان علماء کے لیے اسباب کو مہیا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیغمبر کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔